السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بہت سارے لوگ میری کچھ باتوں کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، تو میں اس کے بارے میں کچھ کلیئرٹی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا. میرا تعلق جو ہے وہ ایک برادری سے ہے جس کا نام ہے جمعیت پنجابی سوداگران دہلی. اور جو اس کے اندر ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ کھلاؤ شیر کا نوالا اور کیا ہوتا ہے، کہاں کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. یعنی کہ آپ اچھی طریقے سے اپنے بچوں کا خیال کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، لیکن ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھیں بہت زیادہ. تو میرا جو تعلق ہے، میرے والد، میرے جو دادا ہیں وہ بہت ویل آف تھے، اور اس کے بعد انڈیا سے پاکستان آئے، اور اس کے بعد وہ اتنے ویل آف نہیں رہے. انہوں نے اس کے بعد اپنا بزنس شروع کیا پاکستان آ کے. اور میرے والد نے بہت اسٹرگل کری، کوشش کری، کام کرنے کری، اور اچھے گھر میں ہم رہتے تھے. کبھی مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ارلی کام اس لیے کرنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے گھر میں کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، یا گھر میں میری ضروریات کا کام خیال نہیں کیا جاتا تھا، یا گھر میں کوئی پیسوں کی کمی تھی. ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ میری والدہ یہ بتاتی ہیں کہ میں کیونکہ چھوٹا تھا کہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی تھی جو میں کروں اور میرے والد پوری نہ کریں. تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میرے لیے پیانو آیا تھا، کھلونے، کمپیوٹرز، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو باقی اسکول کے لوگ تھے، کلاس میں لوگ تھے، ان کو نہیں ملتے تھے. لیکن جو کام کرنے کی خواہش تھی اس کا تعلق اس چیز سے نہیں تھا کہ کیا کہتے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے یا پینے کو نہیں ہے، بلکہ اس سے تھا کہ پاکٹ منی نہیں ملتی تھی. اور پاکٹ منی نہ ملنا، میں بھی اپنے بچوں کو نہیں دیتا، اور ہو سکتا ہے جب وہ بڑے ہوں تو مجھے وہ بھی تانے ماریں. لیکن پاکٹ منی نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب بچوں کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں خرید سکتے ہیں، کنٹرول سے نکل جاتے ہیں. اور ان کو جو پیسے کی اہمیت ہے، ویلیو ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ پیسے کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے اور اس کو کمایا کس طرح سے جاتا ہے. اور ایک بہت مشکل بیلنس ہوتا ہے کسی بھی پیرنٹ کے لیے قائم کرنا اپنے بچوں کے لیے، کہ کس طریقے سے وہ بیلنس قائم کیا جائے کہ بچوں کو پیسے بھی دیے جائیں، چیزیں بھی دی جائیں، اور ان کا دماغ بھی خراب نہ ہو کہ ہم کچھ بھی خرید سکتے ہیں، پیسہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت ایک ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی والد والدہ کے لیے بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال میں کیونکہ کاروباری گھر میں پیدا ہوا تھا تو کس وجہ سے میں کرتا تھا، لیکن اسکول میں اسٹیشنری بیچ دیتا تھا. عید کے اوپر جو عیدی جمع ہوتی تھی، عیدی ملتی تھی، ڈیفینیٹلی ملتی تھی، اور اس سے ربڑ پینسلیں خرید کے اسکول میں وہ بیچ دیتا تھا. مجھے وہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں کلاس 2 یا 3 میں تھا تو میں یہ سب بیچ دیا کرتا تھا. اور پھر جب میں مزید مجھے خیال ہے کہ چھٹیوں والے دن پہ، کیونکہ ہمارے والد جو تھے وہ بہت محنتی انسان ہیں، آج تک کبھی بھی چھٹی نہیں مناتے، تو گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوتے تھے اور پوری گاڑی کھول دیتے تھے، یا گھر کی کوئی چیز ٹھیک کر رہے ہوتے تھے، یا پلمبنگ کر رہے ہوتے تھے، یا الیکٹرک کا کام کر رہے ہوتے تھے. ان کو بہت زیادہ فزیکلی ہاتھ سے کام کرنے کا شوق ہے، آج تک کرتے ہیں. اور تو کبھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لاٹری لا کے ہمیں دے دی کہ جی ٹافیاں تھیں کہ آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں اور یہ بیچ لیں. پھر عید بقرعید پہ اور 14 اگست پہ ہم جھنڈیاں بیچتے تھے، اور عید بقرعید پہ بھی یہ ٹافیاں انڈے بیچتے تھے. تو اس سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسوں کی کمی تھی گھر میں. بھائی پیسوں کی الحمدللہ کوئی دقت نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کبھی بھوکے سوئے ہوں خدا نخواستہ، یا کوئی
کسی بھی چیز کی کمی ہوئی، بٹ جو بوریت تھی، بورڈم تھا، اس کو کل کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ بورڈم کا تعلق تھا اس سے، تو اس کو کل کرنے کے لیے یہ سب کام کرے، اور ٹی وی نہیں ہوتا تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو یہ سب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن خدا را اس سے یہ مطلب نہ نکالیں، میری کبھی بھی یہ نیت نہیں رہی کہ میرے والدین نے میرا خیال نہیں کیا، یا میرے والدین نے میری ٹیک کیئر نہیں کری۔ انہوں نے بہت محنت کری، بہت مشقت کری، اور اس کے I'm sure انہوں نے اپنی چیزوں کو نہ خریدنے کے بجائے ہمارے اوپر پیسے میرے بھائی پہ لگائے ہوں گے۔ تو جس کسی کو بھی کنفیوژن ہے کائنڈلی اس کو کلیئر کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر میں کوئی کام نہیں بھی کرتا تو آج پھر بھی اچھا ہی ہوتا، اور میں جتنا بھی اپنے والد کا اور اپنی والدہ کا شکریہ ادا کروں، اور تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں ان دونوں کا کہ انہوں نے بہت 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 ہمارا خیال کیا، ہمیں ضدی بھی بنایا، ہمیں خڑوس بھی بنایا، ہر خواہش کا بھی احترام کیا، اور بہت اچھی تربیت کری کہ ہم خراب نہ ہوں۔ تو میں بس یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری کسی بات سے میری والدہ کا دل دکھا ہے، میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اور میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں میرے کوئی الفاظ سے اگر میرے والدین کو یا میرے کسی اور رشتہ دار کو یا کوئی بات بری لگی ہو، تو میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کا دل دکھاؤں یا کسی کو کمتر دکھاؤں۔ میں تو بہت فخر ہے مجھے اپنے والدین کے اوپر، مجھے ناز ہے اپنے والدین کے اوپر۔ میرے والد جتنی محنت وہ کرتے ہیں، میں تو ان کی عشر و عشیر بھی نہیں کرتا ہوں۔ جتنی والدہ میری محنت کرتی ہیں اس کا میں عشر و عشیر بھی نہیں کرتا ہوں۔ میں تو حضور کی ایک حدیث ہے نا کہ اگر میں کندھے پہ بٹھا کے ان کو حج بھی کرا دوں تو بھی میں ان کا شکر گزار یا ان کا اتار نہیں سکتا ان کا جو میں مقروض ہوں۔ تو میں جتنا بھی ان دونوں کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، اور میں تہ دل سے مشکور ہوں خدا تعالیٰ کا کہ مجھے ایسے گھر میں پیدا کیا گیا جہاں پر مجھے ایسے اتنے پیارے والدین ملے۔ شکریہ بہت، السلام علیکم۔